کو میں سسٹر بتائیں۔ مجھے سب سے پہلے تو آپ کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور بالکل لوگوں کو حق بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو سنی مولوی ہے نا، انہوں نے لوگوں کو بہت گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ صحیح، دین کا زیادہ تر لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی بالکل۔ اپنا ہی دین ہے۔ ہم تو پہلے خود سنی تھے، کسی ہوں، بھی چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی جو بی بی صحیح، فاطمہ کی شہادت ہے نا، اور جو باغ والا معاملہ تھا، وہ میں نے 2019 میں زندگی میں پہلی دفعہ سنا تھا اور دیکھا تھا۔ جب بھی میں نے وہ بات سنی، اس کے بعد ہم شیعہ میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ اب سنی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کو کسی بھی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جس انسان کو بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے نا، وہ ہوں، انسان ہی شیعہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اللہ آپ کو ان بہت کے سلامتی دے اپنے ہماری بہن۔ مذہب ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ کی بات ہی نہ سنو، یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کو پتہ نہیں انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے، مجھے تو کچھ صحیح، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور بالکل ہر جگہ پہ یہ اہل بیت کو تکلیف دیتے رہے ہیں۔ اب جیسے پہلے جو حضرت علی کے ساتھ ہوا، امام حسن امام حسین کے ساتھ ہوا، اور باقی کے جو 12 امام تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، صحیح، جو امام صحیح فرما رہے مہدی ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کیا بکواس کرتے ہیں، کسی کو کچھ بھی پتہ ہی نہیں۔ یقین مان جائیں، یہ جو سنی ہے نا، ان کو 12 اماموں کے نام نہیں آتے، چاہے جتنے بڑے کوئی علماء آ جائے نا، ان سے پوچھ لیں کہ آپ 12 امام کا نام بتا دیں تو کسی نے بھی نہیں بتانا، صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے کیونکہ ہماری بہن۔ ایسی بات ہی یہ نہیں کرتے۔ اہل بیت کے بارے میں، ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اب لوگوں کو تو بتائیں گے تو ان کو پتا چلے گا نا۔ اب لوگ تو اصل بات بیچ میں سے جانتے نہیں ہیں، جو اصل بات جان جاتے ہیں نا، وہ پھر ان کی طرف دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری نالج میں کافی اضافہ ہوا اور سچ اور جھوٹ کا بالکل پتہ چل گیا۔ جب یہ مولوی آتے ہیں نا اور روز جو دلیل ہو کے جاتے ہیں، ان کو مسلمان نہیں اپنے خلیفہ کو ثابت کر سکتے۔ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح اتنا فرما رہے ہیں۔ پہلے کانفیڈینس کسی میں بھی نہیں تھا۔ اور یہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں نا، یہ ایسے ہیں، پہلے تو ہوتا تھا نا، جو شیعہ آدمی ہوتے تھے ان پہ ایف آئی آر وغیرہ پرچے وغیرہ کرواتے تھے، لیکن اب تو یہ عورتوں پہ بھی کروانے لگ گئے ہیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے میری بہن، بہت شکریہ آپ کا، اللہ بہت سلامتی دے۔ مزید کچھ کہنا چاہیں گے میری بہن؟ مزید میں آپ سے بس ایک اور بات صرف پوچھنا چاہتی جی تھی سر، جی سسٹر، کہ یہ جو ہمارے پاس اکثر ذاکر ہوتی ہیں نا، جی، یہ جو بھی مجلس پڑھتے ہیں، ایسے ایسے نام لیتے ہیں نا کہ بندہ سن کے ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے تو عام روٹین میں بھی بندہ کوئی کسی کو نہیں بلاتا، جیسے اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مجلس وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو میں بھیرام ہوئی، بچے ہوئی، آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ جو ایسی باتیں کرتی ہیں، یہ ان کی باتیں ایسی کرنا ٹھیک ہے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مذاکر حضرات؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کہہ دیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اب جو بھی یہ مسائل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اردو میں پڑھ رہے ہوں، پنجابی میں پڑھ رہے ہوں، کہ میں بھرا مروا کے آ گئی ہوں، بچے مروا کے آ گئی ہوں، ایسے ہو ہوں، کے آ گئی ہوں، تو یہ جو یہ چیزیں الفاظ استعمال دیکھیں، کرتے اگر ہیں۔ اگر وہ یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ وہ اگر کہہ دیں کہ یہ مثلا ہم کسی امام یا کسی سیدانی کا اگر وہ حالت اظہار بتا رہے ہیں کہ یعنی اس کے احساسات ایسے ہوں گے، اس کا لسان حال یہ ہوگا کہ اس کے دل میں یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں بھائی مروا کے آ رہی ہوں، میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں، یا میری بہن شہید ہو چکی ہے، یا میں اسیر ہو کے آئی ہوں۔ اس طرح اگر کہہ دیں تو صحیح ہے، اس میں غلط نہیں۔ اگر وہ اصل واقعہ صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے۔ نہیں، میری بات کرنے کا نہیں، یہ مطلب نہیں تھا میری بات کرنے کا، وہ تو ہوں، بات بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب بھائی فوت ہو گئے یا یہ والی سب کچھ تو پتہ ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جس طرح نام لیتے ہیں نا، یہ نام بہت ہی عجیب لیتی ہے کہ ایسے بندے کو انسلٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہ کیا کہتے زیادہ ہیں، تر لیکن ذاکر میں ذاکرین کہتے ہیں حضرات جو جو ہے نا، بھی یہ بہت ذاکرین کا اکثریت میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے لوگوں سے زیادہ داد لے لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں پسند کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ وہی کہیں گے جو لوگوں کو پسند آئے گا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہو۔ تو جب یہ معیار بنتا ہے اور یہ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ لوگ ہم وہی کہیں گے جو لوگوں کو پسند ہو، تو پھر لوگ بہت سارے اپنے تخیل سے، اپنے خیالات سے بہت ایسے غیر حقیقی چیزیں جو دین میں اس کا واسطہ صحیح دین سے واسطہ نہیں ہے،
تو وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیں گے. اور یہ افسوس کے ساتھ یہ بہت عرصے سے دہائیوں سے ہندو پاک میں یہ رواج آ رہا ہے ذاکرین کے ہاں اور علماء کے ہاں بھی, کہ وہ لوگوں کو وہی باتیں سنائیں گے جو لوگ پسند کریں گے, لوگ ان کی پاپولرٹی بڑھ جائے کیونکہ ذاکرین کی تعداد زیادہ ہے. تو جو پاپولر جی جو ہاں جس کو لوگ پسند کریں گے اس کو زیادہ پیسے ملیں گے, اس کے بڑے بڑے مجالس ہوں گے. اور جس کو لوگ پسند نہیں کریں گے اس کو دعوت نہیں ملے گی, یا دعوت چھوٹے مجالس میں ملے گی اور کم پیسے ملیں گے. تو یہ پاپولرٹی بڑھانا یہ کافی ان کے لیے اہم ہوتا ہے. پاپولرٹی کس طرح بڑھائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ باتیں سنائیں کہ لوگ پسند کریں, ٹھیک ہے نا. تو جب میں ملا کے معیار یہ بنتا ہے تو لوگ جس مصائب کو پسند کریں گے وہ مصائب شاید غلط ہے, اس طرح واقعہ کوئی پیش ہی نہیں آیا, وہ وہی لوگوں کو سنائیں گے. اور ذاکرین کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہوتے, علماء بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے. ذاکرین اور علماء لوگوں کو فضائل اور مصائب وہ سنائیں گے جس سے ان کو زیادہ داد ملے گا, زیادہ پیسے ملے گا. اور بھائی یہ ایک ریس ہے, بھائی یہ ایک کمپٹیشن ہے, یعنی جھوٹ بنانے جی کا اور کمپٹیشن.